انڈیپینڈنٹ سٹف دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ ایون ریڈلی وہ برطانوی صحافی خاتون ہیں جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی تھی اور 10 دن تک طالبان کی قید میں رہی۔ اسی قید نے انہیں کفر کی زندگی سے آزادی دلوائی۔ ایون ریڈلی جو ملا عمر کے دور میں افغانستان میں مجاہدین کو بدنام کرنے گئی تھی، یہ لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکی و برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ انہوں نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئی۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ایون ریڈلی کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ریڈلی ایک مغربی عورت ہیں تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں اجازت نہیں تھی غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنے کی، لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ایون ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہوئی۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ان کے گائیڈ نے ان کو ایک خچر پر سفر کرنے کو کہا۔ جب وہ خچر پر سوار ہوئی تو خچر نے دوڑ لگا دی اور کچھ 1 کلومیٹر دور جا کر رک گیا۔ وہاں ریڈلی نے دیکھا کہ مقامی لباس میں ملبوس ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک صحافی ہے۔ اتنے میں مزید لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن کسی نے انہیں ہاتھ نہ لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ ایک مقام پر رک کھڑے ہوئے، وہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا۔ ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی وین ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ ریڈلی کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کو جامع تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن یہاں عورت کی تلاشی کے لیے عورت اور مرد کی تلاشی کے لیے مرد بلایا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ریڈلی نے اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکیں۔ ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایون ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم فوج ان کو بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ اس کی بھوک ہڑتال سے پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے اس کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ایون ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان سے کھانے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ بھوک ہڑتال کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس فوج کے بارے میں ایون ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے۔ ان کے اس رویے سے وہ بہت حیران کن تھی۔ ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا جو کہ انگریزی جانتا تھا۔ انہوں نے ان سے کہا آج ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے۔ ترجمان ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی بھی انہی کے پاس تھی۔ ایون ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر تک خوفزدہ ہوئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا جس کی لمبی داڑھی کے چہرے سے جیسے ایک نور نکل رہا ہو۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا اگر اس کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ ایون ریڈلی نے جواب دیا کہ ابھی اسلام قبول کیا تو سمجھیں گے کہ دباؤ میں اسلام قبول کیا، اس لیے انہوں نے چلاکی سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ اس شخص نے کہا تم انشاءاللہ جلد گھر چلی جاؤ گی۔ اگلی صبح کچھ فوجی آئے اور اسے لے کر چلے گئے۔ ایون ریڈلی نے سوچا کہ شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔
ایک دن احمد ریڈلی نے ایک افسر کے سامنے تھوک دیا۔ افسروں کو برا بھلا کہنا اس کا معمول تھا۔ احمد ریڈی کو لگا کہ تھوکنے کی وجہ سے اسے سزائے موت ضرور دی جائے گی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، جس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سبھی قیدی اپنے گھر فون کریں گے، لیکن تمہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ احمد ریڈی اپنی قید کے دوران ہوئے ایک دلچسپ واقعے کو اس طرح سناتے ہیں کہ ہماری جیل میں مرد کم ہی نظر آتے تھے، بس قید خانے کے دروازے پر مرد پہرےدار تھے، لیکن میں نے اپنے زیر جامہ دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دی۔ ایک افسر میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے کپڑا اس کے اوپر ڈلوا دیا، لیکن مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اوپر سے دوبارہ ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ان کے اوپر کپڑا ڈال دو گے تو یہ خشک کیسے ہوگا؟ کچھ دیر میں ایک شخص میرے پاس آیا اور تعارف کرایا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے میرے زیر جامہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیال آتے ہیں۔ اسی وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدا یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ میرے کپڑے ہٹانے کی گفتگو کر رہے ہیں، کہیں ان کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیال نہ آ جائے۔ امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان فوجی ریڈلی کے پاس آئے اور کہا ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ اسے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہے۔ اس کے بعد وہ بحفاظت اسے سرحد تک لائے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ ریڈلی کہتی ہیں اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو اور ابو غریب کے جیل کے قیدیوں جیسے ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ احمد ریڈلی جو 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی، کہتی ہیں کہ مجھے اسلام دشمنی کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گی اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے راہ حق پر قائم رکھے، آمین۔ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔